بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم امیر جماعت اسلامی ہند جناب سعادت اللہ حسینی صاحب، جناب یحییٰ انجم صاحب، مولانا جلال الدین عمری صاحب، مولانا رضی الاسلام ندوی صاحب، مولانا اسد ندوی صاحب اور دیگر علماء کرام، حاضرین مجلس، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ مختلف مدارس، دینی مدارس اور جامعات کے اساتذہ کرام سے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور ہمیں ایسے مواقع کی تلاش بھی ہوتی ہے، اور اس لیے ہوتی ہے کہ کچھ اپنے درد دل کو منتقل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ درد دل وہ جو ہے کہ امیر جمع ہے، احباب درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے، رہے رہے نہ رہے۔ موضوع بہت اہم ہے، درپیش فکری چیلنجز، تہذیبی مسائل، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ حضرات اس پورے مذاکرے کے پروگرام میں شریک ہونے کے بعد جب واپس ہوں گے تو کوئی مقصد لے کر کے، کوئی پروگرام لے کر کے آپ جائیں گے۔ ابھی اس سے پہلے کی تقریر میں اور دعوتی پہلو پر گفتگو کی گئی تھی، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت ہی مناسب موقع ہے گفتگو کرنے کا، تاکہ یہ پیغام دینی مدارس کے علماء تک، اساتذہ کرام تک پہنچ سکے۔ یہ جو تہذیب کا مسئلہ ہوتا ہے، تہذیب در حقیقت برگبار کا نام ہے۔ یہ جو پھول ہیں، گیندے کے پھول اور ڈہلیا اور دوسرے پھول جو رہتے ہیں، یہ پھول کھلتے ہیں، ان کی ایک جڑ ہوتی ہے۔ اسلامی تہذیب کی جڑ جو ہے اس کے عقیدے میں پیوست ہے۔ عقیدہ اگر درست ہے، عقیدہ اگر مضبوط ہے، اگر انسان اس عقیدے کا پیغامبر ہے، اس عقیدے کا داعی ہے، تو تہذیبی مشکلات کم سے کم پیدا ہوتی ہیں یا نہیں پیدا ہوتی ہیں، ان کے رنگوں کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مجھے کئی بار محسوس ہوتا ہے اپنے ناقص مطالعے کے ذریعے، قرآن مجید کے مطالعے کے ذریعے، کہ جب ہم محسوس کرتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھتے وقت نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں اپنے قوم کو، ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں اپنے قوم کو، اور اس کے بعد بہت سارے پیغمبر، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، آخر میں سیرت نبوی۔ کبھی اس پر غور کر لیجئے کہ کیا ہمارا پیغام بھی وہی ہوتا ہے جو پیغمبروں کا ہوتا ہے؟ جو پیغمبر اپنے قوم کو شرک کے خلاف، کفر کے خلاف، بت پرستی کے خلاف، مورتی پوجا کے خلاف جو بات کہتے ہیں، پورے قرآن مجید کا مطالعہ اس نقطے سے کر دیجیے کہ ہر پیغمبر اپنے اپنے زمانے میں اپنے قوم کو کیا کہتا ہے۔ اگر ہم نے وہ کام نہیں کیا ہے، اور نہیں کیا ہے، اور صرف ہماری نسل میں نہیں، ہم سے پہلے جو علماء گزرے ہیں، جو مصلحین گزرے ہیں، انہوں نے بھی دین کی خدمت انجام دی ہے، بہت مفید کام انجام دیا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح و تربیت کا کام کیا ہے، مسلمانوں کی تعلیم کا کام کیا ہے، دین کی حفاظت کا کام کیا ہے۔ پھر بھی شاید وہ کام نہیں ہوا ہے جو انبیاء کرام اپنے اپنے زمانے میں کرتے رہے ہیں، اور قرآن کی تقریباً ہر صفحے میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ بہت ابھی مجھے یاد آتا ہے کہ غالباً حیات سلیمان میں تذکرہ آیا تھا کہ مصنف نے لکھا تھا مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی کے بارے میں، کہ ان کا ایک مضمون شائع ہوا تھا معارف میں، اور مولانا مناظر احسن گیلانی نے اس میں یہ لکھا تھا کہ اگر اسپین کے جو مسلمان تھے، اگر انہوں نے چاہے مسجد قرطبہ نہ بنائی ہوتی، مدینۃ الزہرا نہ بنایا ہوتا، اور شاندار تعمیرات
نہ بنائی ہوتی جو انہوں نے بنائی ہیں، لیکن وہ کام کیا ہوتا جو مکی زندگی میں انجام پایا تھا، تو شاید مسلمانوں کی حکومت وہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب اس کو تھوڑا سا بدل دیجئے، ہم نے تقریباً اتنے ہی 100 سالوں تک ہندوستان میں حکومت کی ہے جتنے اسپین میں مسلمانوں نے کی ہے۔ آپ اس کو بدل دیجئے اور کہیے کہ چاہے مسلمانوں نے اس ملک میں تاج محل نہ بنایا ہوتا، مسلمانوں نے اس ملک میں قطب مینار نہ بنایا ہوتا، جامع مسجد نہیں بنائی ہوتی، حالانکہ جامع مسجد اسلام کی، ہر مسجد اسلام کی دعوت کی علامت ہے، ہم تعمیری نقطہ نظر سے کہہ رہے ہیں بات۔ تو وہ جو پریشانیاں ہمارے ملک میں، ہماری تاریخ میں، ہندوستان میں پیش آئی ہیں، وہ شاید پیش نہیں آتی۔ اور مولانا علی میاں نے اپنی ایک تقریر میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہا تھا کہ اگر ہندوستان میں برادران وطن کے اندر دعوت کا کام نہیں ہوا، اسلام کا تعارف نہیں کرایا گیا، تو اس ملک کو اسپین بنانے سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ یعنی بہت ہی عجیب بات ہے۔ ہم تو اب بعض تحریروں میں ہم نے اس کو ڈیریلمنٹ سے تعبیر کیا ہے، تاریخ اسلام کا یہ خطرناک ڈیریلمنٹ ہے جو پیش آیا ہے۔ ہم نے بہت وقیع خدمات انجام دی ہیں، قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں، احادیث کی شرحیں لکھی ہیں، فقہ و فتاویٰ کی کتابیں مرتب کی ہیں، اور بہت عظیم الشان دینی کام ہم نے، علمی کام کیا ہے۔ لیکن وہ جو پیغمبرانہ کام ہوتا ہے دنیا کی قوموں تک، انتم خیر امۃ اخرجت للناس، للمسلمین نہیں ہے، اخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو یہ جو وہ ذہن ہمارے یہاں کیوں ختم ہوا ہے، اس پر تحقیق کی ضرورت ہے۔ وہ خیر امت جس کے بارے میں اخرجت للناس جو ہے، وہ چیز ختم کیوں ہو گئی؟ ہمارے مختلف دینی مدارس کے علماء، فضلاء، اساتذہ یہاں موجود ہیں۔ تمام پیغمبروں کے بارے میں آتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ۔ کیوں نہیں ایسا ہوا کہ ہم نے ایسے مدارس قائم کیے اس ملک میں جو ایسے علماء تیار کرتے جو برادران وطن کو خطاب کر سکیں؟ کیوں نہیں ایسا ہوا؟ کیوں نہیں لسان قوم میں مہارت پیدا کرنے والے علماء ہم نے تیار کیے؟ اور آج بھی جب یہ بات ہوتی ہے تو ایسے افراد ہیں جو کہتے ہیں کہ نصاب تعلیم میں تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہی نصاب تعلیم ہے جن سے پڑھ کر کے فلاں اور فلاں اور فلاں علماء، جلیل علماء، جلیل القدر علماء پیدا ہوئے، اس لیے تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ غلط بات، غلط دلیلیں پیش کی جاتی ہیں۔ دیکھیے آتا ہے نا قرآن مجید میں کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، نصرت کرو گے، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی نصرت کیا ہے؟ اللہ کے دین کو، اللہ کے احکام کو دنیا کے تمام بندوں تک پہنچا دینا، اور یہ کام ہونے پر پھر وہ نصرت نازل ہوتی ہے۔ یہ دھرم سنسد جس کا خوف، جس کا نفسیاتی خوف ایک بڑے پیمانے پر طاری ہوا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ لیکن یہ سوچیے کہ یہ دھرم سنسد صرف ہندوستان میں نہیں تھا، یہ دھرم سنسد تو مکے میں بھی ہوا تھا، یہ قریش نے بھی کیا تھا اس کو۔ یہ دارالندوہ میں بیٹھ کر کے جو لوگوں کا اجتماع تھا کہ سب لوگ مل کر کے ہر قبیلے کا آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھراؤ کر لیں گے، محاصرہ کر لیں گے، ہر قبیلہ اپنی تلوار لے کر کے آئے گا، وہ کیا تھا؟ وہ وہاں کا دھرم سنسد تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ اگر یہ کام اس ملک میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت بھی ہوگی، اور یہ کام اگر نہیں ہوگا تو پھر بڑی مشکلات ہیں اور بہت خطرات ہیں۔ اور مسلمانوں کے ذہن سے یہ کام اتنا نکل چکا ہے، یعنی مثال کے طور پر سیرت کے جلسے ہوتے ہیں، سیرت کے جلسے پورے ہندوستان میں شہر شہر
قصبے میں اور بستیوں میں ہوتے ہیں، اور ہمارا اندازہ یہ ہے کہ سیرت کے سب سے بڑے جلسے جو ہوتے ہیں وہ حیدرآباد میں ہوتے ہیں۔ حیدرآباد میں ایک طویل عرصے تک ہمیں وہاں رہنے کا موقع ملا ہے، یعنی 70-80 ہزار عام بات ہے، کبھی کبھی وہ مجمع 1 لاکھ تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ تعمیر ملت والے بھی کرتے ہیں، پھر اتحاد المسلمین والے بھی کرتے ہیں چند روز کے وقفے سے۔ ابھی جو اس بار ربیع الاول کے موقع پر جو تعمیر ملت کا جلسہ وہاں ہو رہا تھا، تو ہم نے ان کے ذمہ داروں سے رابطہ قائم کیا۔ ہم نے کہا کہ یہ جو اتنا بڑا مجمع 50, 60, 70 ہزار کا اور اس سے زیادہ کا جو آپ جمع کر لیتے ہیں، تو کیا آپ نے وہاں غیر مسلموں کو بھی بلایا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ نہیں دعوت دی جاتی ہے، یعنی 70 ہزار کے مجمع میں 70 غیر مسلم نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہ دعوت کا خانہ ہمارے یہاں سے بالکل غائب ہو گیا ہے، ہم نے اس پر سوچنا بند کر دیا ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا بند کر دیا ہے۔ وہاں کے منصف اخبار میں تقریباً ہر ہفتے ہماری کوئی چھوٹی موٹی چیز شائع ہوتی ہے، ہم نے اس پر لکھا اور پھر رابطہ قائم کیا وہاں ضیاء الدین نیّر صاحب سے، جو تعمیر ملت کی سیرت کے جلسے کے انچارج ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ وہاں آپ کم از کم 200-400 غیر مسلموں سے تو رابطہ قائم کیجیے، ان کے گھروں پہ جائیے، دعوت اہتمام کے ساتھ دیجیے، دعوت نامے ان کی زبان میں چھپائیے، ان کے گھروں پہ جا کر کے ان سے ملیے، ان کو اپنے یہاں دعوت دیجیے، ان کا اہتمام کیجیے، ان کا اکرام کیجیے، قرآن کا ترجمہ دیجیے، سیرت پہ کتاب پیش کیجیے، اسلام کے تعارف پر کتاب ان کی زبانوں میں پیش کیجیے۔ اور یہ کام اب بھی ہو سکتا ہے، سیرت کے جلسے پورے ملک میں ہوتے ہیں، کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ سیرت کا جلسہ نہیں کریں، اور کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو مدعو نہیں کریں۔ سیرت کے جلسے کریں، ان کو مدعو کریں، اس کے لیے مناسب اسپیکر کا انتخاب کریں جو یہ سمجھ کر کے گفتگو کرے کہ آپ کے یہاں 200-400 غیر مسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں کیا گفتگو کرنی چاہیے۔ یہ جو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کام اگر اس ملک میں نہیں ہوا، اور بہت صدیوں سے نہیں ہوا، یہ کام اگر ملک میں نہیں ہوا تو ہمارے لیے خطرات اس ملک میں بڑھتے چلے۔ اس کے 100 طریقے ہو سکتے ہیں۔ یہ کہنا کہ صاحب حالات بہت خطرناک ہو گئے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہی بات ہم نے کہی کہ اگر آپ سیرت کے جلسے کریں اور لوگوں کو مدعو کریں تو کون اس پر اعتراض کر سکتا ہے؟ اور اس طرح کے 50 کام ہو سکتے ہیں، جیسے جماعت اسلامی کے حضرات جو ہے مسجد پریچے کا کام کرتے ہیں مختلف شہروں کے اندر، اور یہ بہت سے تنظیمیں مفید کام انجام دے رہی ہیں، لیکن وہ دعوتی شعور، انبیائی دعوت کا شعور سب سے زیادہ اگر تمام جماعتوں میں پایا جاتا ہے تو وہ جماعت اسلامی میں پایا جاتا ہے کہ ہندوستان کی مختلف زبانوں میں قرآن کے ترجمے اور ہندوستان کی مختلف زبانوں میں اسلامک لٹریچر اس نے تیار کیا ہے۔ ان سب چیزوں کی قدر کرنی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ صاحب آپ کو ہر چیز، ہر جزئیے سے اتفاق ہو مکمل، لیکن ان کی خدمات کے اعتراف کیجیے آپ، اس لیے کہ یہ شعور اور کہیں نہیں پایا جاتا۔ ہمارے کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے مدارس کے جو لوگ آئے ہیں، اگر وہ مدارس کے ذمہ دار ہوں تو اس کا ایسا نصاب بنائیں کہ اس کو پڑھ کر کے ایسے لوگ تیار ہوں جن کے یہاں دعوتی شعور پیدا ہو، اور لسان قوم میں مہارت پیدا کرنے والے علماء تیار ہوں، اور یہ کام اگر بڑے پیمانے پر اس ملک میں ہوا تو انشاءاللہ حالات بدلیں گے۔ والسلام علیکم۔